اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها۔ کل کے سبق میں سورۃ اللیل کا ترجمہ کیا گیا تھا اور سورۃ اللیل کا ترجمہ اور اس کی تفسیر تشریح ہو چکی تھی۔ آج انشاءاللہ سورۃ الشمس۔ ہاں بچے، آواز جا رہی ہے؟ تو آواز تو میرے خیال سے ٹکرا رہی ہے کیا؟ اچھا، ہم کو جو ہمارے کان میں آواز آ رہی ہے کہ جب میں ایک بار بولتا ہوں تو 3-4 بار وہی آواز پلٹ کر کے آتی ہے، ایسی بات تو نہیں ہے؟ ہاں، کبھی صحیح ہو جاتا ہے، کبھی اس سے گڑبڑ سڑبڑ ہو جاتا ہے۔ تو یہ بتائیے کہ اگر میں آپ میں سے کسی طالب علم سے کہوں کہ کل کا جو ترجمہ کیا گیا تھا اس میں 2-3 آیتوں کا ترجمہ کرو شروع سے، تو کوئی بچہ تیار ہوگا؟ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد شہباز۔ تو شہباز صاحب، آپ شروع سے 3 آیتوں کا ترجمہ کیجئے سورۃ اللیل کا۔ جی ہاں، آواز تھوڑا تیز بولو، کم آ رہی ہے۔ جی ہاں ٹھیک ہے۔ کیا مطلب اس کا ہے؟ وما خلق الذکر والانثی کا کیا مطلب؟ ہاں جی جی ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ٹھیک ہے۔ بس یہ کہ آپ قرآن کے ترجمہ دیکھ کے مت پڑھیے گا، جو متن عبارت ہے اسی کو دیکھ کے پڑھیے گا انشاءاللہ۔ ہاں چلیے ٹھیک ہے، ہم آگے پڑھاتے ہیں آج۔ یہ سورۃ الشمس ہے اور یہ سورت مکی ہے، اور اس سورت کے اندر کل 15 آیتیں ہیں، اور اس سورت میں بھی اللہ تبارک تعالی پچھلے سورتوں کی طرح اس میں اللہ تبارک تعالی نے سورج کی قسم کھائی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس کے دھوپ کی، ضحا اس کے روشنی کی، اس کی دھوپ کی۔ یہاں مراد پورا دن ہے، یہاں صرف اللہ تبارک تعالیٰ نے جو سورج کی قسم کھائی ہے کہ والشمس، قسم ہے سورج کی، وضحاها اور اس کے دھوپ کی، اس کے روشنی کی، تو یہاں مراد پورا دن ہے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے دن کی قسم کھائی ہے، کیونکہ آگے کی جو آیت ہے اس میں فرما رہا ہے والقمر اذا تلاها، تلا اس سے یلی، اس کے معنی ہوتے ہیں بعد میں آنا، پیچھے آنا۔ جیسے آپ لوگوں کو جب امتحان میں سوالات کیے جاتے ہیں، ابھی تو آپ کو اردو میں سوال بنائے جاتے ہیں، لیکن جب عربی میں سوال کیا جاتا ہے
تو اس میں ایسے الفاظوں کا استعمال کیا ہوتا ہے، عرف ما یلی، یعنی جو نیچے آ رہے ہیں، جو پیچھے آ رہے ہیں اس کی تعریف کیجیے۔ یہاں تلاہا کے معنی بعد میں آنا، پیچھے آنا۔ اللہ فرما رہا ہے والقمر اذا تلاہا، اور قسم ہے چاند کی۔ پہلے اللہ نے سورج کی قسم کھائی اور یہاں قسم ہے چاند کی۔ والقمری، واو قسمیہ ہے، قسم ہے چاند کی، اذا تلاہا، جب اس کے پیچھے آئے۔ کیا مطلب؟ سورج کے پیچھے آئے۔ اصل میں یہ چاند سورج کے بعد ہی آتا ہے، یعنی جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو چاند نکلتا ہے، اور یہ عام طور پہ مہینے کے شروع میں 15 دن، یعنی آدھے مہینے میں تقریباً ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب تک سورج چمکتا ہے چاند کا پتہ نہیں رہتا ہے، اور جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے چاند فوراً نکل جاتا ہے، دکھائی دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سورج کے بعد ہی چاند آتا ہے، پہلے سورج اس کے بعد چاند، یعنی پہلے دن اس کے بعد رات۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا قسم ہے چاند کی جب اس کے پیچھے آئے، یعنی سورج کے پیچھے آئے، یعنی جب سورج غروب ہونے کے بعد وہ طلوع ہو، جیسا کہ پہلے نصف مہینے میں ایسا عام طور سے ہوتا ہے۔ آگے اللہ فرما رہا ہے وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا، اور قسم ہے دن کی۔ وَالنَّهَارِ، قسم ہے دن کی، اذا جلاہا، جب اس کو روشن کرے، نمایاں کرے، کس کو؟ رات کو، تاریکی کو۔ ظاہر بات ہے سورج طلوع ہوا، اجالا ہو گیا، سورج غروب ہو گیا، چاند نکلا، رات ہو گئی، اب اس کے بعد پھر صبح کو دن نکلا۔ اور والنہاری، قسم ہے دن کی، اذا جلاہا، کس کو؟ یعنی جب سورج کو نمایاں کرے، یعنی جب سورج نکلے، یا دوسرا معنی تاریکی کو دور کرے۔ جلا اجلی، تجلی اسی سے ہے، اس کے معنی بھی نمایاں ہونا، روشن ہونا۔ قسم ہے سورج کی جب اس کو روشن کرے، یعنی دن کو روشن کرے۔ سورج نکلا، دن نکل گیا، دن روشن ہو گیا۔ یا دوسرا معنی میں نے آپ کو بتایا کہ قسم ہے سورج کی جب اس کو نمایاں کرے، یعنی تاریکی کو دور کرے۔ آگے اللہ فرما رہا ہے وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا، قسم ہے رات کی جب اس کو ڈھانپ لے۔ کس کو ڈھانپ لے؟ سورج کو۔ رات ہو گئی، سورج چھپ گیا، رات نے سورج کو ڈھانپ لیا، اب سورج دکھائی نہیں دے رہا ہے، سورج کو ڈھانپ لیا اور چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہو گیا۔ تو یہاں اللہ تبارک تعالیٰ رات کی قسم کھاتا ہے۔ پہلی آیت میں سورج کی قسم، دوسری آیت میں چاند کی قسم، تیسری آیت میں دن کی قسم، اور چوتھی آیت میں رات کی قسم۔ قسم ہے رات کی جب اس کو ڈھانپ لے، یعنی سورج کو ڈھانپ لے اور ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہو جائے۔ آیت نمبر 5 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے قسم کھائی ہے کس کی؟ وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا۔ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی بھی قسم کھائی ہے۔ وَالسَّمَاءِ، قسم ہے آسمان کی، قسم ہے آسمان کی، وما، یہاں ماں من کے معنی میں ہے، یہاں ماں من کے معنی میں ہے، اور اس شخص کی قسم جس نے آسمان کو بنایا، بناہا، جس نے آسمان کو بنایا، یعنی قسم ہے آسمان کی اور اس کے بنانے والے کی۔ تو ظاہر بات ہے آسمان کو اللہ ہی نے بنایا،
تو گویا کہ اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی قسم کھائی ہے۔ ہاں بچے آواز آ رہی ہے نا؟ ٹھیک ہے۔ والسماء وما بناها، قسم ہے آسمان کی اور اس کے بنانے والے کی۔ اب آسمان کے بعد زمین کا نمبر آتا ہے، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے زمین کی بھی قسم کھائی۔ والارض وما طحاها، یہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے زمین کی قسم کھائی۔ قسم ہے زمین کی۔ طحا یا طحا کے معنی ہوتے ہیں بچھانا، برابر کرنا۔ تو یہاں فرمایا والارض وما طحاها، قسم ہے زمین کی اور زمین کے بچھانے والے کی۔ قسم ہے زمین کی اور اس کے بچھانے والے کی۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا اور اس کو برابر کیا، گویا کہ بچھا دیا۔ یہاں بچھانے کا معنی برابر کرنا ہے۔ ظاہر بات ہے اگر زمین برابر نہ ہوتی تو ہم اور آپ اس پہ نہیں رہ سکتے، گھر نہیں بنا سکتے، اس پہ چل پھر نہیں سکتے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں زمین کے کچھ ہی حصے میں پہاڑ کو اللہ نے پیدا کیا، اور پہاڑوں پہ چلنا بہت مشکل کام ہے، بلکہ یہ سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی پہاڑ پہ چڑھنا چاہے تو ناممکن ہے۔ تو پہاڑوں پہ چلنا، پہاڑوں پہ سفر کرنا یہ بہت مشکل کام تھا۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے پہاڑوں کو تو پیدا کیا، لیکن ایک خاص مقصد کے لیے، اور اس کے بعد زمین کا اکثر حصہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو برابر کر دیا، بچھا دیا، تاکہ انسان اس پہ سفر کرے، اس پہ گھر بنائے، چلے پھرے، کھیتی کرے، اسے کوئی دقت نہ ہو۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں زمین کی قسم کھائی ہے اور اس کے بعد پھر اپنی قسم کھائی ہے۔ کیا فرمایا؟ والارض وما طحاها، قسم ہے زمین کی اور اس کے بچھانے والے کی۔ ونفس وما سواها، ونفس وما سواها، قسم ہے نفس کی، قسم ہے نفس کی۔ نفس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ نفس کے معنی جان ہوتے ہیں۔ قسم ہے نفس کی اور اسے درست کرنے والے کی، یعنی گویا کہ اللہ نے یہاں بھی اپنی قسم کھا لی۔ سوا اسمی کے معنی درست کرنا، برابر کرنا۔ کیا مطلب؟ قسم ہے نفس کی، نفس سے مراد انسان، جاندار انسان کی قسم۔ قسم ہے نفس کی، وما سواها، اور اس کے برابر کرنے والے کی، اس کو درست کرنے والے کی۔ یعنی کیا مطلب؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، ہر نفس کو پیدا کیا، اور اس کے بعد اسے متناسب الاعضاء، اس کے جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں، سر سے لے کر کے پیر تک جتنے بھی اس کے جسم کے اندر اعضاء ہیں، ہاتھ، پیر، آنکھ، کان، ناک، ہونٹ، دانت، سر، بال، یہ تمام چیزیں، اس کو درست کیا، برابر کیا، ڈھنگ سے پیدا کیا۔ بے ترتیب اس نے نہیں بنایا، ترتیب سے بنایا کہ کون سی چیز کتنی بڑی ہونی چاہیے اور کون سی چیز کتنی چھوٹی ہونی چاہیے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہی کا کام ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے نفس کو، انسان کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد پھر اسے برابر کیا، جس طریقے سے اس کے اعضاء ہونے چاہیے اللہ نے اس کو برابر کیا۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کبھی کہیں کسی نفس کو بے ترتیب بنا دیتا ہے، جیسا کہ آپ لوگ دیکھتے ہیں کوئی عیب پیدا کر دیتا ہے تو اس کا شمار اس میں نہیں کیا جائے گا، کیونکہ وہ بھی اللہ کی ایک مشیت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کسی مقصد سے بناتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ انسان کو دکھانے کے لیے بناتا ہے کہ دیکھو ہم ایسا بھی پیدا کر سکتے ہیں اور ایسا بھی پیدا کر سکتے ہیں، لہذا ہم نے جو تمہارے نفس کو اور اس کے اعضاء کو درست کیا، اس پہ تم میرا شکریہ ادا کرو،
اس پہ تم اللہ کا احسان مانو، ورنہ تمہارے بھی اعضاء کو کہیں بے ترتیب بنا دیتا، کہیں کان کو بڑے کر دیتا، ناک کو چھوٹی کر دیتا، دانت بڑے کر دیتے، تو تم کیا کر سکتے تھے؟ اس لیے اللہ کا شکریہ مانو، اس کا احسان مانو اور اس کا شکریہ ادا کرو، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے نفس کی اور اس کے درست کرنے والے کی، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اس کو سمجھ دی، نفس کو، انسان کو، فَأَلْهَمَهَا، پھر اس کو سمجھ دی، اور کیا دیا؟ فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اس کو سمجھ دی برائی کی۔ فجور، فسق و فجور کے معنی ہوتے ہیں برائی، گالی گلوج، بے حیائی کرے، پھر اس کو سمجھ دی برائی کی اور بچ کر رہنے کی، یعنی پھر اس نفس کو اللہ نے یہ تمیز دے دی، یہ سمجھ دے دی کہ کون سی چیز تمہارے نفس کو تکلیف پہنچا سکتی ہے، تمہارے لیے وہ چیز بری ہے، اس کی سمجھ دی اور یہ بھی بتا دیا وَتَقْوَاهَا، تقویٰ کے معنی ہوتے ہیں پرہیزگار، یعنی بچنا، اس سے بچنے کی بھی، یعنی انسان کو اللہ نے پیدا کیا، پھر اس کو اچھے برے کی سمجھ دی، پھر اس کو یہ بھی سمجھ دی کہ اس برے سے آپ، برائی سے آپ کیسے بچ سکتے ہیں اور اچھائی پہ کیسے عمل کر سکتے ہیں۔ اس لیے اس کا ترجمہ یہ ہوگا فَأَلْهَمْهَا، پھر اس کو سمجھ دی، فجورها، برائی کی، پھر اس کو اس کے برائی کی سمجھ دی اور بچ کر چلنے کی، فجورها وتقواها، اور اس سے بچنے کی، یعنی برائی کی سمجھ دی اور برائی سے بچنے کی سمجھ دی۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا بندے پر احسان ہے۔ یہ آیت نمبر 8 تک آج کا یہ ترجمہ ختم ہوا، اور انشاءاللہ باقی آیتوں کا ترجمہ اگلے سبق میں کیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ آج کا یہ سبق ختم ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 8 تک آپ لوگ اس کا ترجمہ سمجھ لیجئے، طلبہ اس کو یاد کریں، سمجھیں، اور جو چیز سمجھ میں نہ آئے واٹس ایپ کے ذریعہ یا ویسے ہی ڈائریکٹ ہم سے سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب دیا جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔